اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی مظفر مرزا۔ دوستو اس ہفتے میں نے پروگرام بنایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاکستانی اور آزاد کشمیر کے بھائیوں کو انفارمیشن دوں جو متعلقہ ہو امیگریشن کے، جس میں نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، اسپین اور جرمنی یہ ممالک ہیں۔ یہاں کی امیگریشن کے بارے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں۔ تو آج جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ انگلینڈ کی امیگریشن کے بارے میں ہے۔ آج ان اتفاق سے چونکہ میں نے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میں آج گیا تھا ایک امیگریشن کے وکیل کے پاس، مجھے اپنا ایک ذاتی کام تھا، اس کے تحت میں گیا تھا، جو یہاں پہ انگلینڈ میں ایک بہت مشہور فرم ہے، ملک لا اینڈ سولیسیٹرز ان کو کہتے ہیں، ان کے پاس گیا تھا۔ تو انہوں نے، میں جب وہاں پہ بیٹھا تو وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ پروفیسر صاحب اگلے سال پاکستان میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز جو بلڈنگ کے بارے میں جانتا ہو، جو کنسٹرکشن کے بارے میں ماہر ہو، جو بلاک ورک کر سکتا ہو، جو برک ورک کر سکتا ہو، یعنی اینٹیں لگانا جانتا ہو، سیدھی صاف بلاک لگانا جانتا ہو، یا چھت کا کام جانتا ہو، روفر ہو، یا ان سائڈ پلاسٹرنگ کا کام جانتا ہو، سینٹرل ہیٹنگ، پلمبنگ، بجلی کا کام جانتا ہو، ان لوگوں کے لیے یکم جنوری 2024 سے انگلینڈ کی ایک پالیسی آئی ہے، جس میں انہوں نے لسٹ دی ہے 7 شعبوں کی، جن میں سب سے زیادہ لیبر کی ضرورت ہے، اور اس میں پہلے نمبر پہ کنسٹرکشن کا شعبہ آ رہا ہے۔ تو دوستو میں سن کر حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح لوگ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو جو ورک پرمٹ ہے وہ 20,000 سے 25,000 پاؤنڈ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہ 20,000 سے 25,000 پاؤنڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو لوگ اتنے غریب ہیں کہ اگر ان کے پاس 20,000 یا 25,000 پاؤنڈ یعنی 60-70 لاکھ روپیہ ہو تو وہ ملک میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے مجھے حیرت انگیز طور پر یہ کہا کہ ہمارے ملک میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کھانا ملے تو چمچ کے ساتھ ان کے منہ میں ڈالا جائے، اگر ان کو کوئی سہولت ملے تو ان کے در پہ یا دروازے پہ یا ان کے گھر پہ جا کے ملے، اگر ان کو کوئی نوکری ہو تو کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومتی عہدیدار ان کو گھر جا کر دے۔ لوگ ہمارے اتنے سست اور قائل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ 1 جنوری 2024 سے وہ لوگ جو کوٹلی، میرپور، نکیال، پونچھ، حویلی، مظفر آباد یا باغ، راولا کوٹ جہاں یا پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے اسلام آباد یا کراچی یا پشاور یا بڑے شہروں میں جہاں برٹش ایمبیسیز ہیں یا ان کے کونسولیٹس ہیں، وہاں جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ انفارمیشن ڈیسک قائم کیے جائیں گے 1 جنوری 2024 سے، اور وہ ان لوگوں کو معلومات دیں گے جو کسی بھی شعبے میں ایکسپرٹ ہیں، مثلا جو بلڈر ہے، جو مستری ہے، جو کاریگر ہے، جو چھت بنانا جانتا ہے، جو پلستر کرنا جانتا ہے، جو اینٹیں لگانا جانتا ہے، جو بلاک لگانا جانتا ہے۔ تو وہ انفارمیشن ڈیسک اس کو ایک کتاب کی صورت میں معلوماتی کتابچہ اس کو فراہم کریں گے۔ اپائنٹمنٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح آپ کسی بھی برٹش ایمبیسی یا کسی بھی برٹش کونسولیٹ کے دفتر میں، وہ پشاور، اسلام آباد، کراچی، لاہور یا اور جن شہروں میں ہے، وہاں پہ جا کے وہاں پہ لائن میں لگنا پڑے گا۔ 100-200 بندہ ہوگا، لائن میں لگ کے اپنے نمبر پہ جا کے انفارمیشن ڈیسک پہ جائیں۔ انفارمیشن ڈیسک پہ جا کے وہاں پہ زیادہ تر اردو بولنے والے، ڈیل کرنے والے افیسر یا بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہم انگلینڈ کا کنسٹرکشن کی کیٹاگری میں ویزا لینے کے خواہشمند ہیں، ہمیں معلومات دی جائیں۔ وہ آپ کو گھنٹہ تقریر کر کے نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو ایک کتاب دیں گے جس میں اردو اور انگریزی دونوں میں لکھا ہوگا، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، کس طرح فارم فل اپ کرنا ہے، اس کی فیس کتنی ہے، اس کو کہاں جمع کرنا ہے، یہ جاب کس طرح ڈھونڈنی ہے آپ نے۔ یہ جہاں انگلینڈ کی اب وہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں 20,000 25,000 پاؤنڈ لے کے، وہ ورک پرمٹ کا جھانسا دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یہ اب ختم ہونے والا ہے، چونکہ حکومت برطانیہ یہ جان گئی ہے کہ جب انہوں نے ورک پرمٹ کی کیٹیگری کھولی ہے تو بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں جا کر، کشمیر میں جا کر، انڈیا میں جا کر، بنگلہ دیش میں جا کر غریب لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان سے پیسے لیے، اور وہ لوگ جب یہاں آئے تو ان کو جابز نہیں دی گئی۔ خاص کر جو ہوم کیریئر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت فراڈ ہوا ہے۔ تو اب
गवर्नमेंट बरतानिया ने ये पॉलिसी टोटली चेंज कर दी गई है। उन्होंने वहाँ पे हर मुल्क में उन्होंने अपने कौंसलेट में एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाने का प्रोग्राम बनाया है जो 1 जनवरी 2024 को चालू हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप वो मालूमाती किताबचा लें, उसे पढ़ें और उसमें जो मालूमात लिखी होंगी, क्योंकि अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई हैं, 1 जनवरी 2024 से ये कैटेगरी ऑन होगी और उसी दिन 1 जनवरी से ये इंफॉर्मेशन डेस्क कायम होंगे। वहाँ जाके वहाँ से किताबचा लें, मालूमात लें, पढ़ें। और ये भी वकील साहब ने बताया है कि अब पाकिस्तान में कुछ एथेंटिक एजेंट्स या एथेंटिक एजेंसियां कायम की जाएंगी जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, वो लोगों को गाइड करेंगे और उसके बदले में वो 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार फीस लेंगे लोगों को गाइड करने की, तरीकाकार बताने की कि किस तरह अप्लाई किया जाए, किस तरह वीज़ा हासिल किया जाए। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि इस कैटेगरी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये जंजाल ख़त्म होने वाला है। आपने अप्लाई करना है और इतना शो करना कि आपके पास टिकट के पैसे और 1 महीना यहाँ रहने के लिए अपना पहला महीना जब आपकी तनख्वाह जब तक मिलती है उस वक्त तक आप खर्चा कर लेंगे। और ये आसान है, ये तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया इतना खर्चा आता है। 3 लाख का टिकट होता है और 2 लाख अगर आपके पास है तो आप 1 महीना आसानी से यहाँ गुजार सकते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों और कश्मीर के भाइयों, इंडिया के भाइयों, बांग्लादेश के भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदा पाई बस यार काम ये छोड़ दें, जो को अल्लाह को होगा वही मंजूर होगा, वही होगा। इस से निकलें, कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं हरकत में होती है बरकत खुदा की। अगले साल पहले महीने में आप जाएं, कौंसलेट जनरल्स में जाएं, वहाँ से इंफॉर्मेशन बुकलेट्स लें और अप्लाई करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे यहाँ पे अब उनको ज़रूरत है, चूँकि ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग में काम करते थे यहाँ से चले गए हैं और अब यहाँ पे बिल्डिंग के शुबे में बहुत शार्टेज हो गई है। तो दोस्तों ये था मेरा एडवांस आपके लिए मुबारक थी और आपने एडवांस ये मालूमात हासिल कर ली हैं। आप ये नहीं कहना कि हमें पता ही नहीं है जी किस तरह वीज़े मिलते हैं, क्या होता है। आप थोड़ा सा घर से निकलें, थोड़ा सा हरकत करें, हरकत में होती है बरकत खुदा की। तो अल्लाह का वास्ता है, आप अगले साल पहले महीने में मुख्तलिफ जो ब्रिटिश एम्बेसी के कौंसलेट हैं, ब्रिटिश एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क पे जा पे ये बुक ले के आप सारा मालूमात करें और अप्लाई करें। अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। अगर किसी 10 बंदों का भी वीज़ा लग गया तो मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। मैं सबसे पहले आपको ये मालूमात दे रहा हूँ और आखिर में ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और मालूमात आपको दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक मेरी मालूमात जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मुल्क के, मेरे कश्मीर के, मेरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आएँ, अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाएँ, खुश रहें और अपनी फैमिली को खुश रखें। अस्सलाम।